اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین توضیح فی الضروری قلنا ان العلم الضروری هو الذي لا يحتاج الى الفکر وانعام النظر واشرنا الى انه لا بد من توجہ النفس باحد اسباب التوجہ وهذا ما يحتاج الى بعض البيان فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات ولا يضر ذلك ببداهة البديهي ويمكن حصر اسباب التوجہ في الأمور التالية۔ ہماری بحث منطق میں علم ضروری اور نظری کے بارے میں چل رہی تھی کہ علم ضروری کسے کہتے ہیں، علم بدیہی کسے کہتے ہیں، جس میں انسان غور و فکر کا محتاج نہیں ہوتا، اور علم نظری اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں انسان غور و فکر کا محتاج ہوتا ہے، یعنی غور و فکر کرنی پڑتی ہے اس میں، لیکن علم ضروری میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ بعض تصورات گزشتہ جلسوں نے بیان کیا، تصورات بعض اور بعض تصدیقات ضروری ہیں اور بعض نظری ہیں۔ نظری میں غور و فکر کی ضرورت ہے، لیکن ضروری میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ علم نظری میں، علم کسبی میں غور و فکر کی ضرورت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر جو کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو تصورات ہیں ان میں ان کی تعریف کی جائے تاکہ وہ ہمیں مجہول تک پہنچائیں۔ یعنی جب ہم تصورات میں غور و فکر کریں گے، تعریف کے ذریعے ہمارے لیے بالآخر وہ مجہول چیز واضح ہوگی، اور جو تصدیقات ہیں ان میں غور و فکر استدلال کے ذریعے متحقق ہوگا۔ بس تصور ضروری، تصورات نظری میں جو کہا جا رہا ہے کہ غور و فکر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تعریف کریں ان امور کی۔ جب تک تعریف نہیں ہوگی تب تک وہ چیز واضح نہیں ہوگی۔ جب تصدیقات میں غور و فکر، تصدیقات نظری میں غور و فکر کے لیے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو استدلال کے ذریعے ثابت کریں۔ ایک نقطہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم بدیہی ہے، یہ تصور بدیہی ہے، یہ تصدیق بدیہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے معلوم ہو، یعنی سارے انسان اس چیز کو جانتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض تصورات بدیہی بھی ہوں لیکن بعض افراد کو علم ہو اس کا، بعض کو علم نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی چیز بدیہی ہو لیکن اس کے بارے میں مناظرے کیے جائیں، ابحاث کی جائیں۔ یعنی آپ خود وجود کے بارے میں دیکھیں، وجود کے لیے سب افراد کہتے ہیں، فلسفی یہ ہو کہ یہ بدیہی ہے، وجود خود بدیہی ہے، لیکن خود وجود کے بارے میں اتنی ابحاث موجود ہیں، اتنی کتابیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظری بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے مثلا کوئی چیز بدیہی ہو لیکن اس کے بارے میں مناظرہ رکھا جائے، ہو سکتا ہے کوئی چیز بدیہی ہو، اس کے بارے میں ابحاث ہوں، مباحثے ہوں۔ بس یہ ضروری نہیں کہ جو چیز بھی بدیہی ہے وہ سب اس کے عالم ہوں، یہ ضرور نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو چیز بھی بدیہی ہے اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرے گا، اس کے بارے میں کوئی مثلا مناظرہ نہیں کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں النقیضان لا یجتمعان، دو نقیضیں کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا قضیہ بدیہیات میں سے جو اس کو ام البدیہیات کہا جاتا ہے، اس قضیے کو ابدع البدیہیات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں چاہے پرانے زمانے میں قدماء میں یا معاصرین میں، آپ غرب میں چلے جائیں یا مثلا قدماء میں دیکھیں کہ اس اوضح البدیہیات جو النقیضان لا یجتمعان کے دو نقیضیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس کا بھی انکار کیا ہے بعض افراد نے۔ کیوں انکار کیا ہے؟ اس کے اسباب ہیں،
علامہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ افراد بالکل اوضح البدیہیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ مثلا جیسے بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ جو میں مثلا یہاں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو میرے اوپر چھت ہے، یہ چھت میری بنسبت فوق ہے اور میں اس کی بنسبت کیا ہوں؟ تحت ہوں، نیچے ہوں۔ یہاں سے کچھ عنوانات جو صادر ہوتے ہیں، انتزاع ہوتے ہیں، فوقیت اور تحتیت۔ یہ فوقیت اور تحتیت ایسے عنوان ہیں جو نہ معدوم ہیں نہ موجود ہیں۔ یعنی فوق ہے، یہ چھت فوق ہے، ٹھیک اوپر ہے، یہ زمین جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ تحت ہے، یہ نیچے ہے، لیکن یہ کہتے ہیں اوپر ہونا یعنی فوقیت، نیچے ہونا، یہ کہاں ہے؟ یہ نہ معدوم ہے نہ موجود ہیں۔ یہ ان کو اس حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ حال۔ اس حالت کو حال کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مثلا دو نقیضیں تھیں لیکن دونوں مرتفع ہو گئیں۔ اچھا، یہ معتزلہ کا در واقع نظریہ ہے کہ یہ صفات اضافی ہیں، نہ موجود ہیں نہ معدوم ہیں، بلکہ یہ حال ہے۔ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے ہے تو نقیضان، آپ نے کہا کہ ان النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان، آپ نے کہا کہ نقیضیں نہ اکٹھی ہو سکتی ہیں نہ مرتفع ہو سکتی ہیں، تو یہاں تو مرتفع ہو گئی۔ بہرحال ہیگل کہتا ہے، یہ غرب کا فلسفی ہے، یہ کہتا ہے کہ دو نقیضیں مجتمع ہو سکتی ہیں، اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ وہ انہوں نے کہا کہ دو نقیضیں مرتفع ہو سکتی ہیں، یہ کہتا ہے کہ دو نقیضیں مجتمع ہو سکتی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے اجتماع نقیضین کا مجموعہ ہے۔ پورا عالم جیسے مثلا حرکت ہے، لحظہ بلحظہ ایک چیز وجود میں آتی ہے پھر ختم ہو رہی ہے، ایک چیز وجود میں آتی ہے پھر ختم ہو رہی ہے، ایک چیز وجود میں آتی ہے پھر ختم ہو رہی ہے، یعنی اس کا پہلے والا حصہ ختم ہو رہا ہے، نیا وجود میں آ رہا ہے، پہلے والا حصہ ختم ہو رہا ہے، نیا وجود میں آ رہا ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بس وجود عدم، وجود عدم، وجود اور عدم کے اجتماع کا نام یہ حرکت ہے۔ بس پورا عالم جو ہے لمحہ بلمحہ حرکت میں ہے، ایک ہے ہونا، ایک ہے نہ ہونا، تو لہٰذا یہ ہونا اور نہ ہونا، ان کے اجتماع کو حرکت کہتے ہیں، اور یہ دونوں اکٹھے ہیں، دونوں نقیض ہیں۔ ہونا، ایک چیز ہو بھی ایک چیز نہ ہو، یہ اجتماع نقیضین ہے، اور لہٰذا یہ حرکت میں ہو رہا ہے۔ تو ہیگل کے نزدیک یعنی نقیضین کا بھی اجتماع ہو سکتا ہے۔ بہرحال یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ وجود اور عدم سے مل کے جو حالت شدن میں ہے، جو ہونے کے مرحلے میں، یہ بالآخر اکٹھی ہوئی، یہاں پر اجتماع نقیضین ہوا ہے۔ بس کہنے کا مقصد یہ، ان ساری ابحاث میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، یہ فلسفی ابحاث ہیں، کلام کی ابحاث ہیں، ان میں نہیں جانا چاہ رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز بدیہی ہو لیکن اس میں ابحاث ہوں، اس میں باتیں ہوں، اس میں نظریے پائے جائیں۔ ہو سکتا ہے بدیہی ہو۔ اول بولا میں اگر کوئی مثلا منطقی بیان کرے گا کہ ان النقیضین لا یجتمعان ولا یرتفعان، نقیضیں وہ ہوتی ہیں جو نہ اکٹھی ہوتی ہیں، نہ ان کا اجتماع ممکن ہے، نہ دونوں نہ ان ارتفاع ممکن بھی نہیں ہے۔ اس نے تو کہہ دیا، لیکن کچھ افراد ہیں جو اس میں بھی شک کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو بیماری ہے، شک کرنے کی بیماری ہے، شبہ ان میں خامخواہ وہ بالآخر آ جاتا ہے اس حساب سے، یعنی وہ یا مثلا ذہنی توازن ان کا صحیح نہیں ہوتا، شکاک بن جاتے ہیں۔ اس قسم کے شبہات بالآخر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ شبہے ان چیزوں کو، ان امور کو امور بدیہی میں سے نظری نہیں بنا دیں گے، وہ بدیہی رہے گی۔ اچھا، آغا مظفر ان اشکالات کے اور کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جو چیز بدیہی ہے وہ ایسے نہیں کہ مثلا بدیہی ہے اور کچھ امور کا خیال نہ کیا جائے پھر بھی وہ چیز مثلا انسان کے ہاتھ لگ جائے گی، سمجھ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ توجہ کریں کہ یہ ضروری جو ہے، یہ بدیہی جو ہے، اس میں کچھ امور کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ متوجہ ہو انسان، یعنی کیا متوجہ ہو؟
متوجہ ہو انسان جو چیز متوجہ ہے جس کی طرف، ہاں اس کی توجہ بھی کرے، یعنی انسان جو چیز جاننا چاہتا ہے اس کی طرف توجہ کرے، فقط توجہ کرے گا وہ چیز حاصل ہو جائے گی، غور و فکر نہیں، توجہ۔ یہ توجہ 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 جو کہا جا رہا ہے، توجہ کا مطلب کیا ہے؟ آغا صاحب کہہ رہے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا ضروری ہے تو توجہ ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہوں گی تو سمجھ لیں گے اس کی توجہ نہیں ہے۔ نمبر 1 انتباہ، یعنی انسان غفلت کا شکار نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان متوجہ ہو، یعنی کیا؟ یعنی منتبہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے واضح چیز ہے لیکن وہ پورا گھر انسان ڈھونڈ رہا ہے۔ مثلا ایک انسان موبائل پہ بات کر رہا ہے، وہ جو موبائل پہ بات کر رہا ہے اب لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ موبائل کہاں ہے؟ اور کسی نے کہا کہ موبائل کہاں ہے، موبائل کہاں ہے کہہ رہے ہو، یہ تو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، وہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے، بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی اتنی بدیہی چیزیں توجہ نہیں ہوتی۔ رومال گلے میں پڑا ہوا ہے، رومال ہے گلے میں، گھر پورا ڈھونڈ رہا ہے، بیوی کو تنگ کیا ہوا ہے، بہنوں کو تنگ کیا ہوا ہے، بچیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، میرا رومال کہاں ہے؟ ارے بابا رومال جو پہنا ہوا ہے یہ، ارے بابا یہ تو بہرحال یعنی انسان کیا کرے، کم از کم متوجہ بھی ہو۔ اچھا، اتنی غفلت نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کا ذہن سالم ہو، سلامت ذہن ضروری ہے، انسان کا ذہن سالم ہو۔ پاگل انسان بدی کو کیا سمجھے گا؟ جو پاگل ہے وہ اس کو بدی نظری، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ کبھی انسان جو مریض بن جاتے ہیں نا کچھ افراد، جیسے مثلا کچھ افراد کو شک کی بیماری ہو جاتی ہے، ہر چیز میں شک کرتے ہیں، ہر چیز میں شک، جیسے فخر رازی امام المشککین بن گیا ہے، ہر چیز میں شک۔ الغزالی کی ایک کتاب ہے المنقذ من الضلال، وہ کہتا ہے کچھ زمانہ ایسا تھا جس میں ہر چیز میں شک کرتا تھا، جو چیز ملے اس میں شک کرتا تھا۔ اچھا، مغربی دنیا میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے دکارت، اس نے کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز میں شک کیا ہے، ہر چیز میں شک کیا ہے، حتیٰ کہ اس نے وجود میں بھی شک کیا، اپنے وجود کے میں بھی شک کیا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، سوائے ایک چیز کے اس میں شک نہیں کیا۔ وہ کون سی؟ اس نے اس چیز میں شک نہیں کیا کہ میں شک کر رہا ہوں، اپنے شک میں شک نہیں کیا، باقی ہر چیز میں شک کیا۔ تو اب ان افراد کو کیا کریں گے؟ یہ بیمار ہیں، ان کے لیے جو واضح اور بدیہی چیزیں وہ بھی واضح نہیں ہوں گی۔ بہرحال 2 شرطیں۔ تیسری شرط یہ کہ انسان کے حواس سالم ہوں، حواس باختہ نہ ہو، حواس سالم ہوں۔ جیسے مثلا ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا پہلا جو ذریعہ ہے وہ حواس ہیں۔ من فقد حسا فقد علما، جس کے پاس یہ حس والا علم نہیں ہے، یعنی آنکھوں والی بصارت، سننے والی جو سماعت ہے، ذائقہ، لامسہ، شامہ، یہ جو حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، جو درس گزشتہ میں ہم نے پڑھی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کو وہ علم جو ان چیزوں کے ذریعے حاصل ہو وہ نہیں حاصل ہوگا۔ مثلا وہ چیزیں جو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں، میں نے مثلا کم شہر کو دیکھا ہے، اب یہ کم شہر کے دیکھنے کا علم، کتاب پڑھنے کا علم، فلاں شہر کے دیکھنے کا علم جو حاصل ہے وہ میری آنکھ سے حاصل ہوا۔ کچھ چیز میں نے سن کے حاصل کی، کچھ چیزیں مجھے سن کے مثلا ملی، علم ہوا۔ اب یہ علم کیا ہے؟ جب تک میرے کان صحیح نہیں ہوں گے وہ علم بالآخر حواس کا صحیح اور سالم ہونا ضروری ہے۔ سلامت حواس ہو، سلامت ذہن ہو انسان۔ تیسری شرط سلامت حواس، دوسری شرط سلامت ذہن، تیسری شرط سلامت حواس۔ بہرحال جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا وہ انسان جس کو بخار ہے، بیمار ہے، وہ جو بھی چیز دو وہ کہہ رہا ہے کڑوی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے۔ اب بیمار ہو گیا ہے، وہ صحیح چیز بھی وہ کہے گا کڑوی ہے، میٹھی چیز کو کڑوی کر دے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے؟ یہ شرط ہے کہ اگر ذائقے والا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تمہارا ذائقہ صحیح ہونا چاہیے۔ آنکھ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تمہاری آنکھ صحیح ہونی چاہیے۔ اگر
کان کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو سننے والا تو تمہارے کان صحیح ہونے چاہیے. بہرا انسان کیا مثلاً درس سنے گا یا سخنرانی سنے گا, تقریر سنے گا, نہیں سن پائے گا, تو لہذا وہ علم اس کو حاصل نہیں ہوگا. نمبر 4 فقدان الشبہہ, کہ انسان کو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ واضح چیزیں پھر اس میں بھی شبہہ ڈال دیا, اس میں بھی شک ڈال دیا. جیسے ہم نے بیان کیا کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ اجتماع نقیضین ممکن ہے, ایک چیز ہو بھی اور نہ ہو بھی, ایک ہی ٹائم ہو سکتا ہے. بہرحال پانچویں چیز جو ہے کہ عملیات غیر عقلیہ. یہ کیا ہے؟ جیسے متواترات ہیں. اب جو متواترات ہیں یہ بدیہیات کی جو 6 اقسام میں سے ہیں ان میں سے ایک ہے. تواتر یعنی ایسی خبر جس میں ایک ایسا گروہ خبر دے, ایک ایسا ٹولہ, ایک ایسا طائفہ خبر دے جن کا یقین ہو مجھے کہ یہ جھوٹ سارے نہیں بول سکتے. مثلا 100 افراد میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ سارے سب کے سب جھوٹ بولیں, ایسے نہیں ہو سکتا, 1-2 جھوٹ بولیں اور بات ہے. تو لہذا یہ عملیات اس کو انجام دینی پڑے گی. یہ عملیات, یہ کام جو کرے گا, مشاہدات کو دیکھے گا, تجربیات کو دیکھے گا, متواترات کو جو سنے گا دیکھے گا, یہ عملیات عقلی نہیں ہیں, یہ عملیات غیر عقلی ہے. یعنی اتنا کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑے گا. فکر اور عقل کی بازی نہیں لڑانی, لیکن ان چیزوں کی تو بلاخر عملیات اور یہ پریکٹیکل حساب سے کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کرے گا تو بلاخر اس کو علم ضروری حاصل نہیں ہوگا. عبارت دیکھیں, توضیح فی الضروری, یہ ضروری میں تھوڑی وضاحت, علم ضروری اور نظری کے بارے میں جو گفتگو چل رہی تھی, ضروری کے بارے میں آگے وضاحت دے رہے ہیں. قلنا, ہم نے کہا, ہم نے بیان کیا کہ ان العلم الضروری هو الذی لا يحتاج الى الفکر وانعام النظر. علم ضروری تحقیقاً وہ ایسا علم ہے جو محتاج نہیں ہوتا فکر اور غور کرنے کا, غور و فکر کا محتاج نہیں ہوتا. واشرنا الی انہ لا بد من توجہ النفس بعہد اسباب التوجہ, اور ہم نے اشارہ کیا کہ ضروری ہے کہ انسان اسباب توجہ میں سے کسی ایک کو بالآخر روبکار لائے. اسباب توجہ جو ہیں وہ ابھی جو بیان کریں گے, اگر ان کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کو علم ضروری حاصل نہیں ہوگا. یہ اسباب توجہ جو میں نے ابھی بیان کیے خلاصے میں. وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسباب توجہ کی طرف متوجہ ہو انسان کا نفس, یہ کچھ بیان کی طرف محتاج ہے کہ توجہ کیسے کرے انسان. اس کو تھوڑا آغا صاحب کھول رہے ہیں. فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ بَدِيهِيًا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بدیہی ہوتی ہے, ولیکن یجہلہ الانسان, لیکن اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے. کیوں؟ لفقد سبب توجہ نفس, کیونکہ اس کا نفس اصلا متوجہ نہیں تھا. متوجہ نہیں تھا تو بدیہی چیز بھی اس کو نظر لگے گی یا نہیں لگے گی؟ وہ بلاخر وہ یعنی بدیہی اس کے لیے بدیہی نہیں رہے گی. اب وہ چیز نظر ہی نہیں ہو گئی, لیکن اس کا نفس متوجہ نہیں ہے, لہذا اس کے لیے وہ بدیہی چیز حاصل نہیں ہو رہی. فلا یجب ان یکون الانسان عالما بجمیع البدیہیات, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان تمام بدیہیات کا عالم ہو. یہ ضروری ہے؟ دنیا میں کتنی بدیہیات ہیں, آیا ہر انسان تمام بدیہیات کا عالم ہے؟ نہیں. ولا یضر ذلک البدیع البدیع, اب یہ اس کا عالم نہ ہونا کسی کی بدیہی ہونے کا کوئی ضرر نہیں دیتا. کافی چیزیں دنیا میں بدیہی ہیں, آسان ہیں, ان میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے نہیں پتا تو یہ کیا ہے, وہ چیز بدیہی سے نظری ہو جائے گی؟ نہیں, وہ بدیہی رہے گی. اچھا, وَيُمْكِنُ حَصْرُ أَسْبَابِ التَّوَجُّهِ فِي الْأُمُورِ التَّالِيَةِ, اور ممکن ہے کہ ہم ان اسباب توجہ کو حصر کرتے ہیں, شمار کرتے ہیں ان امور تالیہ میں, ان امور میں جو ابھی نیچے آ رہے ہیں. نمبر 1 الانتباہ, سبب اسباب توجہ میں سے سب سے پہلا کون سا ہے؟ انتباہ. انتباہ یعنی وہی عدم غفلت, کسی چیز کی طرف کان لگانا. مثلا کوئی افراد بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی سخنرانی کر رہا ہے, کوئی تقریر کر رہا ہے, آسان باتیں بیان کر رہا ہے, وہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے. بھائی توجہ تو کرو تاکہ وہ آسان بات تم کو آسان لگے. اب وہ آسان بات مثلا اس نے کہا تھا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, اس نے سنا ہی نہیں, یہ دیکھ رہا ہے لیکن کان کسی اور طرف ہیں, تو کیا اس کو یہ علم ضروری ملے گا؟ نہیں ملے گا.
وہذا السبب مضطرد فی جمیل بدیہات، یہ سبب یعنی اسباب توجہ میں سے تمام بدیہات میں، یعنی توجہ نہیں ہوگی تو اصل کچھ نہیں سمجھے گا، ویسے کا ویسے رہے گا، یہ سبب شائع ہے تمام بدیہات میں۔ فالغافل قد یخفی علیہ اوضح البدیہات، جو بس غافل ہوتا ہے، جو متوجہ نہیں ہوتا، اس سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اوضح البدیہات، واضح واضح چیزیں ان سے کیا ہو جاتا ہے، غافل ہوتا ہے۔ جیسے رومال گلے میں پڑا ہوا ہے، پورا شہر ڈھونڈ رہا ہے میرا رومال کہاں ہے، وہ کوئی ملا دوست، بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو، کہ رومال ڈھونڈ رہا ہوں، یہ کیا پڑا ہوا ہے، بڑے عجب۔ دوسرا اسباب توجہ میں سے سلامت الذہن، وہذا مضطرد الذہن ہے، یہ بھی تمام اس میں بدیہات میں ہے۔ فإن من کان سقیم الذہن، بس جو انسان ذہنی بیمار ہے، قد یشک فی اظہر الامور، یہ شک کرے گا کس میں، اظہر امور میں، جو واضح امور ہیں ان میں بھی شک کرے گا، او لا یفہم، یا شک نہیں کرے گا لیکن وہ سمجھے گا نہیں، اصل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو۔ وقد ینشأ ھذا السقم من نقصان طبیعی، اب کیوں سمجھ نہیں رہا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں سارے، وہ نہیں سمجھ رہا، یا تو پیدائشی حساب سے اس کے ساتھ مسئلہ ہے، جو مثلا یہ واضح چیزیں نہیں سمجھ سکتا تھا، او مرض عارض، یا بعد میں بیمار ہوا ہے، بعض میں مثلا کوئی سلسلہ ہوا، بیمار ہوا، کوئی عارضہ ہوا اس کے ساتھ، اس کے بعد اب اس کا ذہن ویسے کام نہیں کرتا کہ واضح واضح چیزیں بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ چیز بدیہی ہے، اس کے بیمار ہونے سے وہ چیز نظری تھوڑی ہو جائے گی۔ اور تربیت فاسد، یا ایسے مثلا معاشرے میں گیا ہے، ایسے افراد کے ہتھے چڑھ گیا ہے کہ بلاخر وہ واضح چیزیں بھی ان کے لیے انہوں نے ایسی اس کی تربیت کی ہے، ان کو بھی ان کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ نہیں یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ میز میرے سامنے جو ہے اس کی یہ بھی نہیں ہے، یہ کرسی جو میرے سامنے ہے یہ بھی نہیں ہے، یہ جو 5-6 افراد ابھی سامنے بیٹھے ہوں یہ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فقط میں ہوں باقی کوئی نہیں ہے۔ اب اس فرد کو کیا کریں گے، اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، اتنا اس کے ذہن میں شک ڈالے گئے ہیں کہ وہ ہر چیز کا انکار کر رہا ہے، شکاک بن گیا ہے ابھی۔ اچھا تیسرا نمبر سلامت الحواس، انسان کے لیے ضروری ہے اسباب توجہ میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے حواس سالم ہوں، حواس خمسہ سالم نہیں ہوں گے تو انسان سمجھے گا کیسے۔ وَهَذَا خَاصٌ بِالْبَدِيهَّاتِ الَّتِي مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْحَوَاسِ الْخَمْسِ وَهِيَ الْمَحْسُوسَات، یہ اسباب توجہ میں سے جو حواس خمسہ ہے یہ مخصوص ہے ان بدیہیات سے جن کا سمجھنا حواس خمسہ پر موقوف ہے، جیسے محسوسات ہیں، یعنی وہ چیز جو دیکھی جا سکتی ہے وہ آنکھ سے نظر آئے گی، وہ چیز جو سنی جا سکتی ہے وہ کان سے سنی جائے گی۔ اب اس کو کان ہی بیمار ہے، بہرا ہے، کیوں، اندھا ہے، وہ چیز دیکھے گا نہیں دیکھے گا، بہرحال تو وہ جو چیز دیکھنے سے جو علم حاصل ہوگا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ فإن الأعمى أو ضعیف البصر، بس جو اندھا ہے یا جس کی بینائی کمزور ہے، یفقد کثیرا من العلم بالمنظورات، فاقد ہو جائیں گی کثیرا من المنظورات، کافی ایسی چیزیں جو دیدنی ہیں، دیکھنے والی ہیں۔ وقد الاسم فی المسموعات، اسی طرح جو انسان بہرا ہے وہ جو سننے والی چیزیں ہیں ان سے بلاخر یہ محروم ہے۔ وفاقد الذائقہ، اور وہ انسان جو ذائقہ اس کا فاقد ہو گیا ہے، مثلا بیمار ہو گیا ہے، اب وہ کچھ بھی کریں وہ اس کو میٹھی کڑوی، کڑوی میٹھی کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا، سب برابر۔ بس اسی لیے ارسطو نے ظاہراً کہا ہے من فقد حسن فقد علما، جس کی محسوسات کمزور ہوں گی، جو محسوسات جس کے پاس نہیں ہوں گی وہ علم اس کا بھی فاقد ہو جائے گا۔ یعنی کیا، یعنی وہ چیزیں، وہ علم، وہ اشیاء جن کا علم محسوسات کے ذریعے ہوتا ہے، اس محسوسات یعنی حواس خمسہ کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ علم اس کو حاصل نہیں ہوگا، دیکھنے والا علم اس کو نہیں دیکھ پائے گا، سننے والا نہیں سن پائے گا، چکھنے والا علم اس کو نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مثلا پھیکا کیا ہوتا ہے، میٹھا کیا ہوتا ہے، تیکھا کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کا اس کو علم نہیں ہوگا کیونکہ ذائقہ فاقد ہے اس کا۔ سننے والا بھی ایسے، مثلا تیز آواز کیا ہوتی ہے، مثلا بلند آواز کیا ہے، دھیمی کیا ہے، یہ ساری چیزوں سے کیا ہے، یہ فاقد ہے۔ نمبر 4 جو ضروری ہے اسباب توجہ میں سے وہ یہ ہے کہ فقدان الشبہہ، شبہ کیا ہو، فاقد ہو، یعنی ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ واضح اور بدیہی چیز میں شبہ ڈال دے۔ اب مثلا میرے سامنے یہ دیوار ہے، کہ یہ دیوار نہیں ہے،
انسان بیٹھا ہے، نہیں نہیں انسان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میز ہے، اصل میز نہیں ہے، ہر چیز کا انکار کر دے۔ شبہ، شبہ کیا ہوتا ہے؟ ان یؤلف الذہن دلیلا فاسدا یناقض بدیع من البدیہات، یعنی اس کا ذہن بنائے ایک دلیل فاسد، ایسی دلیل فاسد بنائے جو اوضح البدیہات، بدیع من البدیہات کے برعکس ہے، ان کے برخلاف ہے۔ وَيَغْفَلُ عَمَّا فِيهِ مِنَ الْمُغَالَطَةِ، اور یہ اس کا ذہن غافل ہوتا ہے اس چیز سے کہ یہ خود مغالطے میں ہے، اس سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ فَيَشُكُّ بِتِلْكَ الْبَدِيهِيَّةِ أَوْ يَعْتَقِدُ بِعَدَمِهَا، بس یہ شک کرتا ہے اس بدیہی چیز کے بارے میں، جب شک ہوتا ہے اس کو اس میں، تو اس بدیہی چیز کے بارے میں شک کرے گا، یا کہے گا او يعتقد بعدمها، یا کہے گا اصل نہیں ہے، میز ہے سامنے، انسان ہے، کرسی ہے، دیوار ہے، کہے گا نہیں ہے۔ اچھا، وَهَذَا يَحْدُثُ كَثِيرًا فِي الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ وَالْجَدَلِيَّاتِ، یہ ایسے جو منکر بدیہیات ہو جاتے ہیں، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ اکثر علوم فلسفیہ اور جدلیات میں جا کے ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ عِنْدَ الْعَقْلِ أَنَّ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ نَقِیضان، مثلا جیسے یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ بدیہیات میں سے عقل کے نزدیک کیا ہے؟ عقل کے نزدیک جو چیز بدیہیات میں سے کیا ہے کہ وجود اور عدم دو نقیضیں ہیں، جو چیز ہوگی ایسے سمجھیں کہ وہ اس کا عدم فاقد ہے، جو چیز نہیں ہوگی یعنی اب نہیں ہے، اب اس کا وجود نہیں ہے، بس وجود اور وجود اور عدم یہ آپس میں کیا ہیں؟ نقیضیں ہیں۔ وَأَنَّ النَّقِیضَيْنِ لَا يَجْتَمِعُ وَلَا يَرْتَفِعَانِ، اور نقیضیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے ایک قانون ہے کہ نقیضیں کبھی بھی اکٹھی بھی نہیں ہوتی، اور دونوں نہ ہو ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَكَلِّمِينَ، لیکن بعض جو متکلم ہیں، معتزلہ جن کو کہا جاتا ہے، دخلت علیہ شبہۃ فی البدیہ، ان پر ایک شبہ داخل ہوا ہے، یعنی شبہ ان کو ہوا ہے اس بدیہ میں کہ ان النقیضین لا یجتمعان کے بارے میں ان کو کیا ہوا ہے؟ شبہ ہوا ہے ذہن میں۔ فحسب ان الوجوب والعدم لہما واسطۃ، وہ گمان کرتے ہیں کہ وجود اور عدم کے درمیان ایک واسطہ ہے، وسماها حال، اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ حال، یعنی وجود اور عدم اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس حالت کا نام حال ہے، یہ اسے انہوں نے بنا دیا۔ فہما، اچھا وہ کیا مرتفع ہو سکتے ہیں، اس مرتفع ہونے کا جو حالت ہے اس کو حال کہا گیا ہے۔ فہما یرتفعان عندہا، ان معتزلہ کے نزدیک یہ واسطہ، فہما یرتفعان عندہا یا عند الواسطہ، وہ واسطہ جب آئے گا، وہ حال والی جو کنڈیشن ہوگی اس ٹائم وہ دونوں نقیضیں کیا ہو جائیں گی؟ مرتفع ہو جائیں گی، جبکہ ہمارا قانون کیا تھا کہ دو نقیضیں کبھی مرتفع نہیں ہو سکتی۔ ولیکن مستقیم الفکر، جو انسان جس کی فکر صحیح ہے، مستقیم الفکر ہے، اذا حدث له ذلك، جب اس کے لیے ایسا کوئی شبہ حادث ہوگا، وعجز عن کشف المغالطہ، اب اس کو مغالطے کو کشف کرے، کیسے ظاہر کرے کہ یہ مغالطہ ہے یا نہیں ہے، یردها، اس مغالطے کو رد کر دے گا، ویقول انہا شبہۃ فی مقال بدیہ، جو انسان صحیح ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ آپ کیوں واضح چیزوں کے بارے میں شبہ ڈال رہے ہیں، اتنی واضح چیزیں، آپ کو یہ کرسی نظر نہیں آ رہی، آپ کو یہ دیوار نظر نہیں آ رہی، آپ کو یہ کمپیوٹر نظر نہیں آ رہا، آپ کو یہ زید نظر نہیں آ رہا، آپ کو یہ عباس نظر نہیں آ رہا، آپ کو یہ، وہ کہے گا یہ کیا آپ نے شروع کیا ہوا ہے، یہ ہر چیز نہیں ہے۔ نمبر 5، عملیت غیر عقلیہ، عملی یعنی اسباب توجہ میں سے ایک یہ ہے کہ عمل کرے گا، ایکٹیویٹی اس کی ہوگی، لیکن فکری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، غیر عقلی ہوگی۔ لکثیر من البدیہیات، اکثر بدیہیات کے لیے، کل استماع الی کثیرین یمتنع تواتر الکذب فی المتواترات، جیسے مثلا سنتا ہے خبر ایسے افراد سے، ایسے کثرت زیادہ افراد سے جن کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے، تو لہذا یہ کیا ہے؟ عملیہ غیر عقلیہ ہے۔ یا تجربہ کرتا ہے تجربیات میں، تجربیات میں خوب وَكَسَائِلِ الْإِنسان لِمُشَاهَدَةِ بِلَادٍ، یا مثلا انسان کو اگر علم حاصل کرنا ہے کہ مجھے قم دیکھنا ہے، مجھے کراچی، مجھے سکھر، مجھے لاہور، اسلام آباد، نجف، کربلا، یہ شہر دیکھنے، تو وہ کیا کرنا پڑے گا؟ آ کے دیکھے بھائی، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یا او استماع صوت فی المحسوسات، یا اس کو سننا پڑے گا، محسوسات میں سے ایک کیا ہے؟ جو چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، یہ آواز جب تک نہیں سنے گا
اس کو وہ چیز محسوس ہوگی. بس میں کہہ رہا ہوں آقا وجدانی فخر کی آواز کیسے ہوتی ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں، جا کے کیسٹ سنو. مثلا آیت اللہ خامنہ رہبر معظم کی آواز کیسے ہوتی ہے، خو بسم اللہ، ان کا کوئی جمعہ کا خطبہ سن لیں، ان کی کوئی تقریر سن لیں، غور و فکر کی ضرورت نہیں. وما الی ذالک، مثالیں دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں. فاذا احتاج الانسان للعلم بالشیء لا تجربۃ طویلا، بس جب انسان کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے. احتاج الانسان للعلم، جب انسان محتاج ہو کسی علم کا، کسی شے کے علم کا، کیا کرنا پڑتا ہو، الا تجربۃ طویلا، اس کو تجربہ طویلہ کرنا پڑتا ہے. مثلا وعناء عملی، اور عملی مشقت کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں کہ مثلا کسی چیز کا علم حاصل ہو ویسے ہی حاصل ہو جائے. اگر انسان محتاج ہے کسی شے کے علم حاصل کرنے کا، ہو سکتا ہے 5-6 اس نے کیا تجربے کیے ہوں، عناء عملی کرنی پڑے گی، عملی مشقت کرنی پڑے گی. فلا یجعل ذلک علما نظریہ، اب یہ اس کا تجربہ، یہ جو تجربات کر رہا ہے، یہ اس علم کو علم نظری نہیں بنا دے گا. ما دام لا یحتاج الی الفکر والعملیۃ العقلیہ، جب تک وہ علم فکر کا اور عملی عقلیہ کا محتاج نہیں ہوگا، اس میں یہ چیزیں نہیں کرے گا، تب تک وہ چیز علم نظری نہیں بنے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.